السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ سکون میں ہوں گے، خیریت میں ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کے پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ آپ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اللہ ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان شر پسندوں کی شر پسندی سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اور آنے والی ہر ہر مصیبت سے آپ لوگوں کو دور رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور ہماری جو بہنیں جو بغیر شادی کے بیٹھی ہے، اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے عطا فرمائے، اور جو ہمارے بیمار حال ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ شفاء جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے اللہ ان کو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بے روزگار ہے اللہ ان کو جلد سے جلد روزگار سے لگا دے۔ اللہ ہم کو جانے انجانے میں جو غلطیاں ہم نے کی ہے اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کے حبیب کے صدقے میں، اللہ کے حبیب کے صدقے میں، ان کی جوتیوں کی طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ کیونکہ جس طریقے سے ہم مسلمانوں کو اذیتیں دی جا رہی ہے، ہم مسلمانوں کو کے اوپر اتیاچار جو ہو رہا ہے، جو ظلم جو ہو رہا ہے، زیادتی جو ہو رہی ہے، ان کرنے والوں کو اللہ خاک میں ملا دے، اللہ ان کو نست نابود کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے۔ پاک پروردگار اللہ تمہارے حبیب، ہمارے حبیب کے صدقے میں، اللہ تمہارے حبیب کے امتی ہیں ہم، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ ان پاپیوں کو اللہ نست نابود کر دے، اللہ نست نابود کر دے، یا اللہ ہم بہت پریشان ہیں، یا اللہ ہمارے پریشانی کو دور فرما، یا اللہ تو ہی کرنے والا ہے یا رب العالمین، کیونکہ ساری دنیا کی کائنات کا مالک ہے یا اللہ، تو سارے کائنات کے مالک ہے یا اللہ تم۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ ابھی رمضان میں عبادتیں کریے، ٹیلی فونوں سے ذرا دوری اختیار کریے۔ یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ٹیلی فون استعمال مت کرو، یہ نہیں بول رہا ہوں میں، لیکن جتنا ہو سکتا ٹیلی فونوں سے تھوڑا سا دور رہو۔ جو وقت جو نکال رہے ہیں ٹیلی فونوں پہ، وہی عبادت کرنے میں، قرآن پڑھنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے میں نکالو۔ یہ مہینہ کریم مہینہ ہے، یہ مہینہ رحیم مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ معافیوں والا مہینہ ہے۔ چھوڑو مت، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو، وہ کائنات کے مالک کو منا لو۔ دیکھو آج ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے اوپر کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں، ہمارے مساجد کے اوپر بھگوے لہرا رہی ہے کم بختیں، یہ بھگوے آتنکی ہیں، اللہ ان کو غارت کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے۔ بہرحال ان کے اوپر جو ہونا ہے وہ تو ہو رہا ہے، الحمدللہ ڈنکی کی چوٹ پہ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس اللہ کا کرم ہے، اس اللہ کا رحم ہے، وہ پاک پروردگار کا ہاتھ ہے ہم پہ، بس ان کی رحمتیں ایسے ہی ہم پہ نازل ہوتی رہی مسلمانوں پہ تو ساری دنیا ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ جس طرح کویت، قطر، بحرین جو کھل کے آ چکے ہیں ابھی، کیونکہ یہ لڑائی کو یہ لوگ اپنی ذاتی لڑائی سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ کو عرب میں ایک چیز ہے، ہار برداشت نہیں ہے، ہار کو نہیں سہ سکتے یہ لوگ، اسی لیے آج یہ لوگوں کے اوپر اتنے پابندیاں عائد ہو رہے ہیں، ان کے ویزے بند ہو گئے۔ 2 کنٹری تھے اور آج تیسری کنٹری بھی شامل ہو چکی ہے، ایک رہا دبئی جو ابھی بھی لنڈووں کو ویزے دے رہا ہے، دبئی ابھی بھی کارروائی نہیں کر رہا۔ یہ الگ بات ہے، کچھ RSS کے چٹوں کو ضرور پکڑا گیا، ان کے دکانیں، ان کے محلے، ان کے ریسٹورنٹس، مطاعمیں، ان کی کمپنیاں، کچھ لائسنسیں کینسل ہوئے، لیکن پھر بھی جس طریقے سے کویت، قطر، بحرین جو کھل کے
کھل کے ان لوگوں کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اس طریقے سے تو ابھی تک دبئی نہیں کر رہا ہے، نہ سعودیہ شروع کرا. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ بھی مسلمان ہیں اور زبان تو دے رہے ہیں یہ لوگ کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ لوگ وقت نکالتے ہیں، یہ لوگ اتنا وقت نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اب وقت دینے کا اور وقت صبر کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. ان کے اوپر کارروائی کرنے کا وقت آ چکا ہے. یہی بول تھے کنگ ابو خالد کے، یہی بول تھے پرنسس ہند کے، جو ان کی جنرل سیکرٹری ہے OIC کی اور دبئی کے. ماشاءاللہ کام تو بڑی سپیڈ میں چل رہا ہے. ابھی جس طریقے سے کویت میں لنڈوں کے جہاں پہ کرناٹک بول کے لکھے ہوا ہوگا پاسپورٹ پہ، وہاں پہ غیر مسلم کے ویزے بند ہو چکے ہیں. غیر مسلم بولے تو کرسچنوں کے مل سکتے، سکھوں کے مل سکتے، یہ RSS کے چٹے جتنے بھی ہیں. ویسے یہ لوگوں کے اوپر بھی امن دولہ ہے، کام کر رہا. ان کے ریکارڈیں چیک کیے جا رہے، ان کے ریکارڈیں دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ادھر ان کے اوپر کچھ وہ ہے کیا. بہرحال یہ سارے کامیں چل رہے ہیں. اس کے آپ لوگ شریک ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے. جو آپ لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، ایسے ہی دعائیں کرتے رہیے، ایسے ہی عبادتیں کرتے رہیے. یقین مانیے ہمارا کوئی بال باnkا نہیں کر سکتا. کسی میں اتنی اوقات نہیں ہے، کسی میں اتنی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج جو ہمارے مساجد کے اوپر جو یہ بھگوے لگا رہے یہ لوگ، ان کی جنپت کا انڈا یہ گاؤں کے اندر یو پی میں جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی کم ہے، وہاں پہ یہ چل رہا ہے ان کا. اور اس کے اوپر بھی بات چالو ہو چکی ہے. ان کے ان حرکتوں کے ویڈیوز جا چکے ہیں. لیکن یہاں پہ فی الوقت جو کویت سے جو گروپ آیا ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے لیے آیا ہوا ہے، اور وہاں پہ جمع کر کے وہ لے کے جا رہے ہیں کہ ایک رولز ہے انٹرنیشنل کورٹ کا. جب تک ہم سپریم کورٹ نہیں جاتے، انٹرنیشنل کورٹ کو جانے کا اختیار نہیں رہتا. یہ ایک انٹرنیشنل رولز ہے جو فالو کر رہے ہیں وہ لوگ، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب اس کے اندر جانے سارے وہ چیزیں تقریباً 8.5 سال سے جو اتیاچار ہوا مسلمانوں کے اوپر، اس کا سارا حساب کتاب ہے. اور کتنے مساجد ہمارے شہید ہوئے، کتنے ہمارے مسلمان بچیوں کی عزتیں لوٹے، کتنے ہمارے گھروں کو جلایا گیا، کتنے مسلمانوں کے اوپر کیا کیا ظلم ہوئے. اب ان سارے چیزوں کا ان کو حساب دینا